مرنے کے بعد عذاب قبر کیسے محسوس ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد عذاب قبر کس طرح نازل ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال کون سے فرشتے لے کر آتے ہیں؟ قبر میں کام آنے والے 7 اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے عام انسانوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہد نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالی نے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ایمان باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اسے محسوس کرتی ہیں، چونکہ انسان اور جنات مکلف ہیں اس لیے انہیں یہ دکھایا نہیں جاتا تاکہ آزمائش اور انسان کا اپنا اختیار مکمل باقی رہے اور اپنے اختیار سے اچھی یا بری راہ منتخب کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور سزا کا مستحق بنے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ انسان اپنی تمام تر زندگی میں نیک اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی انسان اپنی زندگی میں کر جاتی ہیں جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بندہ جو قبر کے اندھیروں میں مٹی کے اندر سویا ہوا ہے اور اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے اس کا اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے، اس سے زیادہ نصیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ ہمیں بھی ذرا بتائیں تاکہ ہم بھی وہ اعمال کر سکیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھاؤ۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کو ہمارے پیارے مذہب نے بہت اہمیت حاصل دی ہے، جس کا اندازہ آپ ان حدیثوں سے لگا سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا۔ علم حاصل کرو، تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ناظرین، کسی بندے کو علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی سیکھنے سکھانے کا موقع ملے تو ہاتھ سے نہ جانے دیں تو نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو۔ ناظرین، اس بات سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کو پانی پلانا کتنے ثواب کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کا شمار مٹی کے امین لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس یہودی سے پانی کا کنواں خرید کر لوگوں میں وقف کر دیا جس کا پانی وہ یہودی بیچا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، پانی دینے والے اور بند کر دینے والے یزید تھے۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہو۔ اس شخص کو بھی مرنے کے بعد قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے جس لوگوں نے پانی کا کنواں بنوایا، اور پیسہ جمع کرنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی بلکہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ پیسہ چوری ہو گیا تو پھر
اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، ہزاروں قسم کے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی اللہ پاک نے نوازا ہے تو اپنے پیسے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر لگا کر اپنی آخرت سنواریں۔ نمبر 4، درخت لگایا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کل کے دور میں موسمیاتی تبدیلیوں کا شہر ہے۔ اس کا آسان حل ہے کہ انسان درخت لگائے، لیکن ہم لوگ درخت کاٹتے تو ہیں لیکن لگانے کا نام نہیں لیتے۔ درخت لگانے کے کتنے فائدے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے درخت لگایا اور فوت ہو گئے، وہ درخت بڑا ہوا اور آپ کے پیچھے لوگ اس درخت کے چھاؤں تلے بیٹھ گئے، اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، نمبر 5، کہیں مسجد بنوائی ہو۔ ناظرین کرام، مسجد بنانا اللہ تعالی کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ تعالی کا گھر یعنی مسجد بنوائی تو اللہ تعالی اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ مسجد بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے بعد لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، لوگ عبادت کریں گے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ۔ مطلب کہ قرآن شریف خرید کے وقف کر دو یا کسی کو قرآن مجید پڑھاؤ۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں صحابہ کرام پیش ہوتے ہیں۔ جب قرآن پاک شروع میں نازل ہوا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کو زبانی یاد کر لیتے تھے جو وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ لہذا قرآن پاک دوسروں کو لازمی سکھائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کو بھی ملتا رہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ قرآن مجید دوسروں کو تحفے میں دیتے ہیں، یقین کریں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شخص اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لازمی خرچ کیا کریں اور قرآن مجید خرید کر مسجد میں دیا کریں۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاؤ جو اس شخص کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مریں گے تو گنہگار ہوں گے، جب قیامت کے دن کو اٹھیں گے تو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کس طرح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اولاد ان کے پیچھے اتنی دعائیں کریں گے کہ انہیں اس دعا کے صدقے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے 7 اعمال جن کے کرنے والے کو موت کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے نیک کام ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا گناہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور جب انسان اپنے پیچھے بری اولاد کو چھوڑ جاتا ہے تو انسان کو مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا ہے اور قبر میں بھی عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پل صراط کا راستہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔